ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਨੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਰਾਂਝਾ ਹੋਈ। ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਨੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਰਾਂਝਾ ਹੋਈ। ਸੱਦੋ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਧੀਤੋ ਰਾਂਝਾ ਹੀਰ ਨਾ ਆਖੋ ਕੋਈ। ਰਾਂਝਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਾਂਝੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕੋਈ। ਰਾਂਝਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਾਂਝੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕੋਈ। میں نہیں وہ آپ ہے اپنی آپ کرے دل جوئی۔ رانجھا رانجھا کردی نی میں آپے رانجھا ہوئی۔ سدو نی مینوں دیدو رانجھا ہیر نہ آکھو کوئی۔ بلا ہیر سلیٹی ویکھو کتھے جا کھلوئی۔ رانجھا رانجھا کردی نی میں آپے رانجھا ہوئی۔ اچھا، تو محبوب کا ذکر کرتے ہوئے میں خود ہی محبوب بن چکا ہوں، لہٰذا اب مجھے میرے محبوب کے نام کے ساتھ ہی پکارا جائے، اور اب مجھے میرے نام سے کوئی بھی نہ پکارے۔ میرا محبوب مجھ سے ہے اور میں محبوب میں سے ہوں، اس لیے یہ خیال ہی نہیں ہے کہ میں کہاں ہوں، اور وہ خود ہی آپ ہے جو کہ خود ہی اپنی دل جوئی فرما رہا ہے۔ میرے اندر جو بس رہا ہے اور مجھ میں ہی ہے، وہی میری ذات ہے۔ مراد یہ ہے کہ دین اور دنیا میں ہر شے میرا محبوب ہی ہے۔ میرے ہاتھ میں کھونڈی ہے اور میرے آگے بھینسوں کا ریوڑ ہے، اور میرے کاندھے پر لوئی یعنی کمبل ہے۔ مراد یہ ہے کہ راہ حقیقت میں قدم بے انتہا پھونک کر رکھنا پڑتا ہے۔ بلّہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ ڈرتا ہے کہ کہیں ان کا سفید بے داغ لباس داغدار نہ ہو جائے، اس لیے بازبان ہیر بلّہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کہلواتے ہیں کہ بہتر ہے بے داغ سفید لباس کا پنڈورا چھوڑ دو اور لوئی پہن لو، جس پر کسی داغ کا ہونا یا نہ ہونا بے معنی ہوتا ہے۔ میں نے جس کے ساتھ محبت کی ہے میں بھی ویسا ہی ہو چکا ہوں، اس لیے اے بلّہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ مجھے تخت ہزارے لے چلو کہ مجھے اس جہاں میں کوئی سہارا اور آسرا نہیں ہے۔ حضرت بابا سید بلّہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کافی میں سادہ ترین الفاظ میں اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے، اور اس کے لیے پنجاب کے روایتی کردار ہیر سے کام لیا ہے۔ اب ہیر کا تعلق پنجاب کے علاقے جھنگ سے ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں ہے جسے سیال کہتے ہیں، اور وہ ایک سادہ عورت ہونے کے ناطے فلسفہ کی پیچیدگیوں سے نابلد اور زہد و تقویٰ کی خشک راہوں سے ناواقف تھی۔ اس نے ابتدائے جوانی میں ہی عشق کی راہ اختیار کی اور فقط وفا نبھانا ہی اس راہ میں سیکھا، اس لیے وہ اس راہ میں چلنے کی بے معنی تہمتوں اور بدنامی کے ڈر سے بے نیاز ہو چکی تھی، اور وہ ہر وقت تمام باتوں سے کنارہ کش ہو کر ہم وقت رانجھا رانجھا کا ویٹ کرتی رہتی تھی، اور اسی کے عشق میں ہر وقت محو رہتی تھی۔ ایک ایسے مقام پر جا پہنچی تھی جو اس سے قبل منصور رحمۃ اللہ علیہ کو ملا تھا۔ جس طرح منصور رحمۃ اللہ علیہ نے دوئی ختم ہونے پر انا الحق کا نعرہ لگا دیا تھا اور اپنے آپ کو پھانسی کے تختے پر لٹکوایا تھا، اسی طرح ہیر بھی عشق کی اس نہج پر پہنچ چکی تھی، اور رانجھے سے وصال کی خاطر وہ اپنی ذات کو گم کر بیٹھی تھی، اور بقول انسان کی ذات وہی ہے جو دل کے اندر بستی ہے، اور اس کا رانجھا صرف اس کے دل کے اندر بستا ہے، اس لیے وہ رانجھے سے الگ نہیں بلکہ اس کی اپنی ہستی رانجھا کی ہستی میں نابود ہو چکی ہے۔ اسی ساری بات کو سامنے رکھتے ہوئے بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے راہ حقیقت پر چلنے اور وصال و قرب و الہی یعنی فنا اور بقا کے مسئلے کو نہایت مؤثر انداز میں پیش کیا ہے۔ طالب اپنی ہستی کو مرشد کی ہستی میں فنا کر کے ہی مقام بقا کا مرتبہ حاصل کرتا ہے، اور اسی کے ذریعے پہلے فنا فی اللہ اور پھر بقا باللہ کا مقام حاصل کر لیتا ہے، اور یہی اس کافی کا لب لباب ہے۔
جزاک اللہ.